Bismillahirrahmanirrahim. I am your English teacher for 7 classes. Students, my name is Ikram Sham and I will teach you English. Today we will start our first lesson in our English book. Lesson 1 is The Boy in the Paperboard. That has been written on the whiteboard. First of all, I would like to read loudly the lesson so that you may learn the correct pronunciation. Okay? Open your books at page number 1 and try to learn the correct pronunciation. The Boy in the Paperboard. Pre-reading. Can unusual things happen in real life? देखो सही प्रोनंसिएशन सीखने की कोशिश करें. पहले इस तरह करें कि लफ्ज़ का जो तलफ़ुज़ है ना वो किस तरह अदा होता है वो सीखने की कोशिश करें. कैन अनयूजुअल थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ? डू यू लाइक टू रीड अबाउट एडवेंचर्स? व्हाट अनयूजुअल थिंग्स वुड यू विश टू हैपन इन रियल लाइफ? नेक्स्ट पेज. There was once a boy named Jake who knew how to make paper boats. He could fold boats out of newspapers, note papers, wrapping papers, and even paper towels. One evening, Jake folded the most worthy boat out of a magazine page. It was shiny. It had words and pictures all over it. Its sail was truly the tallest and best Jake had ever seen on a paperboard. Jake placed his new boat on the table next to his bed and went to sleep. As Jake slept, small noises began to come from the paperboard. Soon the boat had a little paper crew that was preparing to set sail. There was a little captain with a blue hat and 3 crewmen with striped shirts. The captain shouted, "Let's loose the stern line and prepare to sail." Jake awoke and noticed the fact that his best paper boat was about to set sail across his bedroom. "Hey," he whispered, "where are you going with my boat?" "Well, climb aboard, mate," the paper captain shouted. Jake found himself inside his paper boat as his bedroom seemed as an ocean. The paper boat slipped off the bed table and sailed across the room, down the hall, out of the front door, and into the street towards the shopping mall. That is enough. Now I think that you have got this concept clear, that the correct pronunciation will be clear. According to me, you will have learned the correct pronunciation. Now I will translate into Urdu the lesson that had been taught to you, that had been read in front of you. अब उर्दू ट्रांसलेशन सीखने की कोशिश करें. प्री रीडिंग. दोबारा आइए पेज नंबर 1 पे. प्री रीडिंग. टॉप पे लिखा है द बॉय इन द पेपर बोर्ड. एक लड़के ने कागज़ी किश्ती बनाई थी और उस कागज़ी किश्ती का नाम पेपर बोर्ड ही उसने रखा. कागज़ी किश्ती, जिस तरह आप लोग कागज़ से किश्तियाँ वगैरह बनाते हैं, इस तरह एक लड़के ने कागज़ी किश्ती बनाई. द बॉय इन द पेपर बोर्ड. कागज़ी किश्ती में एक लड़का. प्री रीडिंग. कैन यूजुअल थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ? क्या गैर मामूली चीज़ें यानी गैर मामूली बातें वगैरह ये हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई हो सकती हैं? बाज़ औक़ात ऐसी बातें वाक़ई हो जाती हैं जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो हकीकत में बदल जाती हैं. कैन अनयूजुअल थिंग्स हैपन इन रियल लाइफ? क्या गैर मामूली चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई हो सकती हैं? जिस तरह आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि एक लड़का है हवा में उड़ रहा है, इस तरह की कोई हकीकी बातें, गैर मामूली बातें हकीकी ज़िंदगी में वाक़ई हो सकती है. नंबर बी. डू यू लाइक टू रीड अबाउट एडवेंचर्स? क्या आप एडवेंचर्स में मुहिमजोइयाँ, बड़े बड़े अजीम काम, क्या आप अजीम कामों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं? क्या आप मुहिमजोइयों के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं? नंबर सी.
وٹ انیوژول تھنگز وڈ یو وش، کون سی غیر معمولی چیزوں کی آپ خواہش کرتے ہیں ٹو ہیپن ان ریئل لائف، کہ وہ حقیقی زندگی میں واقع ہو جائیں، ٹو ہیپن واقع ہو جائیں ان ریئل لائف، حقیقی زندگی میں آپ کی بھی کوئی خواہش ہوگی کہ اس طرح کی کوئی بات، انوکھی بات ہماری حقیقی زندگی میں واقع ہو جائے۔ نیکسٹ پیج نمبر 2، دیر واز ونس اے بوائے نیم جیک، ایک دفعہ ایک لڑکا تھا جس کا نام جیک تھا، جیک نامی ایک لڑکا تھا ایک دفعہ، ونس ایک دفعہ، who knew how to make paper boats، جو کاغذی کشتیاں بنانا جانتا تھا، جس طرح آپ لوگ کاغذ سے کشتیاں بناتے ہیں اس طرح وہ بھی جانتا تھا کاغذ سے کاغذی کشتیاں بنانا۔ he could fold boats out of newspapers، وہ اخباروں سے کشتیاں فولڈ کر کے بنا سکتا تھا، نوٹ پیپرز کاغذوں سے، ریپنگ پیپرز لپیٹنے والے کاغذوں سے، اینڈ ایون پیپر ٹاولز، اور پیپر ٹاولز وہ جیسے آپ آنسو وغیرہ پونچھتے ہیں، اس سے بھی، حتیٰ کہ اس سے بھی وہ کاغذی کشتیاں بنا سکتا تھا۔ ون ایوننگ، ایک شام، جیک نے فولڈ تہ کر کے بنائی، یعنی بنائی دا موسٹ وردی بوٹ، انتہائی قیمتی کشتی، وردی قیمتی بوٹ کشتی، آؤٹ آف اے میگزین پیج، رسالے کے ایک پیج سے اس نے، رسالے کے ایک پیج سے اس نے، کاغذ سے اس نے ایک انتہائی قیمتی کشتی بنائی، جس طرح آپ کے سامنے یہ ٹیبل پہ رکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اٹ واز شائنی، یہ چمکدار کشتی تھی، یہ چمکدار تھی۔ اٹ ہیڈ ورڈز اینڈ پکچرز آل اوور اٹ، اس کے اوپر ورڈز الفاظ لکھے ہوئے تھے، اینڈ پکچرز اور تصویریں تھیں، اس کے اوپر الفاظ اور تصویریں تھیں، جس طرح آپ کے سامنے یہ کشتی ہے، الفاظ بھی لکھے ہوئے ہیں اور تصویریں بھی نظر آتی ہیں۔ اٹ سیل واز ٹرولی دا ٹالسٹ، اس کا چلنا، سیل کشتی وغیرہ کا سمندر میں چلنا، اس کو کہتے ہیں سیل۔ اٹ سیل واز ٹرولی دا ٹالسٹ، اس کا سمندر میں یا پانی میں چلنا انتہائی طویل ترین ہوتا تھا۔ اینڈ بیسٹ جیک ہیڈ ایور سین آن اے پیپر بورڈ، اور ایک کاغذی کشتی پر اس نے، جیک نے کبھی ایک بہتر کشتی اس طرح کی بنائی تھی، یعنی اس طرح ایک کشتی اس نے کبھی بنائی تھی جس پر الفاظ لکھے ہوئے تھے اور تصویریں تھیں۔ جیک پلیسڈ ہز نیو بوٹ آن دا ٹیبل، جیک نے اپنی نئی کشتی ٹیبل پر رکھی، جس طرح سامنے نظر آ رہی ہے، کشتی نظر آ رہی ہے، ٹیبل پر رکھی، ٹو ہز بیڈ، اپنے بستر کے سامنے، اینڈ وینٹ ٹو سلیپ، اور سو گئے، وینٹ ٹو سلیپ، گو ٹو سلیپ، گو کی سیکنڈ فارم ہے وینٹ، اینڈ وینٹ ٹو سلیپ، اور سو گئے۔ جیک نے کشتی بنائی اور ٹیبل کے اوپر رکھی اور پھر سامنے اپنے بستر پر سو گئے۔ ایز جیک سلیپٹ، جب جیک سو گئے، اسمال نائزز بگین ٹو کم فرام دا پیپر بوٹ، تو اس کاغذی کشتی سے چھوٹی چھوٹی آوازیں آنے لگیں۔ عجیب بات ہے، اب دیکھو نا، اب یہ عجیب بات ہے، انوکھی بات ہے، اس کاغذی کشتی سے عجیب قسم کے شور کی آوازیں آنے لگی۔ سون دا بوٹ ہیڈ اے لٹل پیپر کریو، پس جلد اس کاغذی کشتی میں کاغذی عملہ بھی موجود تھا، کاغذی کشتی میں کاغذی عملہ بھی موجود تھا۔ اس میں ایک عملہ، یعنی جہاز میں جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ عملہ کہلاتا ہے، تو اس میں بھی ایک عملہ تھا، کشتی چلانے والا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے، یہ لوگ بھی موجود تھے۔ دیٹ واز پریپیئرنگ ٹو سیٹ سیل، جو کہ روانگی کی تیاری کر رہا تھا، یہ عملہ، یہ کشتی کے لوگ روانگی کی تیاری کر رہا تھا۔ دیر واز اے لٹل کیپٹن، اور اس میں ایک چھوٹا کپتان بھی تھا، ود اے بلو ہیٹ، جس کی نیلے رنگ کی ٹوپی تھی، اینڈ 3 کریو مین، اور 3 عملے والے آدمی تھے، وتھ اسٹرائپڈ شرٹس، جس کے شرٹس جو ہے نا پٹی والے تھے، یعنی ان کے شرٹ اس طرح کے تھے کہ جن پر پٹیاں لگی ہوئی تھی، آستینوں پر پٹی، یہاں بھی پٹی وغیرہ، یعنی پٹیاں لگی ہوئی تھی، خاص قسم کی وردی تھی۔ دا کیپٹن شاؤٹڈ، کپتان چیخ اٹھا، چلایا، لیٹس لوز دا سٹرن لائن، آئیں پیچھے والی جگہ کو لوز کرے، ڈھیلا کرے، اینڈ پریپیئر ٹو سیل، اور روانگی کی تیاری کرے، روانہ ہونے کی تیاری کرے۔ جیک جاگے، نیند سے بیدار ہو گئے، اینڈ نوٹس، اور دیکھا، دا فیکٹ، اور اس حقیقت کو دیکھا، دیٹ ہز بیسٹ پیپر بوٹ واز اباؤٹ ٹو سیٹ سیل، کہ اس کی بہترین کشتی روانہ ہونے والی تھی، اکراس ہز بیڈ روم، اس کے بیڈ روم کے پار، یعنی اس کے بیڈ روم سے آگے وہ روانہ ہونے والی تھی۔ ہے جو ہے نا حیرانگی والا لفظ ہے، ہی وسپرڈ، وہ خاموشی یعنی چپکے سے اس نے اپنے آپ سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے میری کشتی کے ساتھ، میں نے ابھی کشتی بنائی، ٹیبل کے اوپر رکھی، جب میں سو گیا اس کے بعد میں جاگا تو یہ تو روانگی کی تیاری کر رہا ہے،
پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے اور وہاں جا رہے تو وہ حیران ہو گئے. ہی وسپرڈ, اس نے چپکے سے اپنے آپ سے کہا. اور پھر کہہ رہا ہے ویئر آر یو گوئنگ ود مائی بوٹ, آپ میری کشتی کو لے کر کہاں جا رہے ہیں. ول کلائم اے بورڈ میٹ, اچھا میٹ دوست اس کشتی پر سوار ہو جاؤ. دا پیپر کیپٹن شاؤٹیڈ, کاغذی کشتی کے کپتان نے چیخ کر کہا یا چلایا. یعنی کپتان نے کہا, کشتی چلانے والے کپتان نے جیک سے کہا کہ آ جاؤ دوست, آ جاؤ, اس کشتی پر بیٹھ جاؤ, سوار ہو جاؤ, اس کشتی میں بیٹھ جاؤ. جیک فاؤنڈ ہمسیلف انسائڈ ہز پیپر بورڈ, جیک نے اپنے آپ کو اس کاغذی کشتی میں پایا. ایز ہز بیڈ روم سیمڈ ایز این اوشن, جیسے کہ اس کا جو بیڈ روم تھا نا, سونے کا کمرہ, وہ بالکل بحر کی طرح دکھائی دیتا تھا, وہاں پانی ہی پانی تھا. دا پیپر بورڈ سلپڈ آف دا بیڈ ٹیبل, کاغذی کشتی اس کے بیڈ ٹیبل سے آگے سلپ ہو گئی, آگے گئی. اینڈ سیلڈ اکراس دا روم, اور کمرے سے پار گئی. ڈاؤن دا ہال, اور پھر اس کے آگے ہال میں چلی گئی. آؤٹ آف دا فرنٹ ڈور, سامنے والے دروازے سے باہر چلی گئی یہ کشتی. اینڈ انٹو دا اسٹریٹ, اور آگے گلی میں چلی گئی. ٹوورڈ دا شاپنگ مال, شاپنگ مال کی طرف. یہاں تک ہمارا یہ سبق تھا. سب سے پہلے فرسٹ آف آل آئی ریڈ لاؤڈلی دا لیسن وتھ کریکٹ پروننسیشن, سو یو لرن دا کریکٹ پروننسیشن, اینڈ آفٹر دیٹ یو لرن دا ٹرانسلیشن ایز ویل. اب مجھے پتہ ہے کہ آپ ٹرانسلیشن بھی سیکھ چکے ہیں, یقیناً آپ سمجھ چکے ہیں, اور ورڈز کیا نام ہے پروننسیشن بھی سیکھ چکے ہیں. اس کے بعد مجھے آپ کے سامنے I have to write words meaning in front of you on the whiteboard so that you can learn the difficult words meaning. Okay? So try to write the words meaning in your notebooks. Worthy means قیمتی. Boat means کشتی. Go to sleep, سو جانا. Sleep یا go to sleep, سو جانا. Crew mean عملہ, جہاز میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ عملہ کہلاتا ہے. ٹو سیل, جہاز وغیرہ کا پانی میں چلنا, کشتی وغیرہ یا جہاز وغیرہ کا پانی میں چلنے کو ٹو سیل کہتے ہیں. مائی, میرا, یہ ایسے الفاظ یہ آپ کو آتے ہیں لیکن یہاں مجھے کچھ اور ایکسپلینیشن کرنی ہے, اس لیے میں لکھتا ہوں. مائی مینز میرا. اینڈ شائنی مینز چمکدار. شائنی مینز چمکدار. اوکے, these are difficult words that have been given in your first chapter, in your first lesson. I have to explain these words by English grammar as well. Worthy means قیمتی. Now I want to tell you that worthy is an adjective according to the English grammar. worthy قیمتی. کس طرح قیمتی؟ جس طرح worthy boat ہے, قیمتی کشتی. Boat is a noun according to the English grammar. Boat, kishti, noun. Noun is a naming word. You know very well that noun is a naming word. Noun is the name of anything. And adjective is a word that explains more, that gives more information about a noun or a pronoun. جیسے اگر میں کہوں worthy boat, قیمتی کشتی, تو boat noun ہے اور worthy اس کشتی کے بارے میں مزید انفارمیشن دے رہا ہے یہ لفظ, لہذا یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ worthy جو ہے نا, یہ ایڈجیکٹو ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایڈجیکٹو ہے.
बोट किश्ती, बोट किश्ती ये नाउन है, ये किसी चीज़ वगैरह का नाम है, किश्ती ये नाउन है। गो टू स्लीप, सो जाना, स्लीप जो है ना दिस इज़ ए वर्ब अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर एंड वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड. We know that verb is an action word. Verb shows an action in English grammar. सो जाना, लिहाजा स्लीप जो है ना ये वर्ब है, इसको हम वर्ब से वर्ब ये वर्ब है. क्रिमिन अमला, अमला ये भी नाउन है, नाउन है. टू सेल जहाज़ वगैरह का पानी में चलना ये भी वर्ब है. माई मेरा, ये माई जो है ना ये दिस इज़ द वर्ड it is called pronoun because my pronoun is a word that is used instead of a noun. Pronoun is a word that is used instead of a noun. यहाँ पे नाम नहीं जाहिर किया गया है बल्कि अपनी तरफ इशारा किया गया है, माई मेरा. तो यहाँ भी जो माई है ना ये प्रोनाउन कहलाता है. और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रोनाउन वो लफ्ज़ होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल की जाए. जैसे अगर मैं कहूँ असलम इज़ अ गुड बॉय, अब असलम का नाम छोड़ के मैं उसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, तो ही को मैंने असलम के लिए इस्तेमाल किया, लिहाजा ही इज़ अ प्रोवर्ब, क्या नाम है, प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर. शाइनी चमकदार, शाइनी बोर्ड, शाइनी बोर्ड, शाइनी इज़ आल्सो एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ए नाउन और ए प्रोनाउन. तो ये भी एडजेक्टिव है. नाउ आई नो, मैं यकीनन आप जो है ना समझ चुके होंगे कि इस सबक में हमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो दिए गए थे. आपको पता है कि ये सबक, इस सबक की क्या नाम है, रीडिंग भी हो गई, आप ट्रांसलेशन भी सीख चुके हैं, वर्ड्स मीनिंग भी सीख चुके हैं. एंड इन द लास्ट आई वांट टू गिव यू अ होम डायरी so that you may involve in at your home, that what will you have to do in your home, at your homes. अब आपको होम डायरी देनी है मुझे और ये करके दिखानी है. ये डायरी, ये घर वाला काम आपने अपने वालिदैन को दिखाना है या हमें किसी तरीके से पहुंचाने हैं ताकि हमें पता चले कि आप सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं. तो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 4, एक्सरसाइज कॉम्प्रहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पेज नंबर 4 खोलिए और यहाँ पे मैंने आपको डायरी देनी है. डायरी you will have to write answer of the question number 1. Where did Jake put his board? क्वेश्चन 1 जो है ना, क्वेश्चन नंबर A, इसका आपने आंसर लिखना है और इसका आंसर इस हिस्से में मौजूद है जो कुछ मैंने आपको पढ़ाया. इसमें आपका आंसर मौजूद है और ये आपने ढूंढना है और खुश खत लिखना है और फिर अपने वालिदैन या पेरेंट्स को दिखाना है. ओके, तो now we will do the rest of this chapter in our next period. For that, thank you so much, and that is enough for today.